السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شعیب نالجز، میں ہوں محمد شعیب قدیر۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ضمیر متصلہ کے بارے میں۔ جی ہاں، اگر آپ عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شعیب نالجز کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری پلے لسٹ عربک لینگویج کورس کی ساری ویڈیوز آپ دیکھیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو فرینڈس، آج ہم جانیں گے ضمیر متصلہ کے بارے میں۔ عربی زبان میں جیسے میں نے آپ کو اپنی آخری ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو طرح کی پروناؤنس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اٹیچ اور ایک ہوتے ہیں ڈس اٹیچ، یعنی ایک ہوتے ہیں متصل اور ایک ہوتے ہیں منفصل۔ ہم نے منفصلہ اس سے پہلی ویڈیو میں پڑھے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے ضمیر متصلہ۔ اگر آپ نے ضمیر منفصلہ نہیں سیکھی اب تک تو آپ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ضمیر متصلہ کو متصلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یا تو اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یا پھر حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ ایک تو ضمیر متصلہ جو کہ فاعل کے لیے ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مفعول کے لیے۔ جو ضمیر متصلہ فاعل کے لیے ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے افعال کے اندر پوشیدہ، جو کیا کہتے ہیں، کچھ علامات ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ اور اس کے علاوہ دوسری ہوتی ہے جو ہماری ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ، وہ ہوتی ہے ہماری ضمیر منصوب متصل۔ اور اس کے علاوہ دوسری ہماری ہوتی ہے ضمیر متصلہ جو کہ مجرور ہوتی ہے، جو کہ حرف جر یا پھر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، حرف جر کے بعد استعمال ہو رہی ہوتی ہے یا پھر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری ضمیر متصلہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو ضمیر مرفوع متصل کو ہم آخر میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل کو۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی 14 ضمائر ہوں گی ہماری، جس طرح کہ ہم نے کیٹیگری لاسٹ ویڈیو میں کی تھی، ہم نے کیٹیگری ضمیر منفصلہ کی تھی۔ تو آئیے وہ کیٹیگری ہم دوبارہ تو نہیں کریں گے، آپ اس کیٹیگری کے لیے ہماری پرانی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اندر مذکر حاضر کی بتا دیتا ہوں۔ ضمیر مذکر سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس میں بھی اسٹارٹ متکلم سے۔ سب سے پہلے آ جائیں ہم متکلم، میں آپ کو مثالوں کے ساتھ بتاتا رہوں گا۔ متکلم کے اندر مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تثنیہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے صرف اس کے دو پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ہوگا ای، یہ یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ اس کا معنی ہوگا اگر یہ ورب کے ساتھ آئے گی کسی، تو اس کا معنی ہو جائے گا ایز اے آبجیکٹ آئے گی، تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا جو بھی ورب کیا وہ میرے ساتھ کیا۔ ایک ورب کی ایگزامپل ہم اینڈ میں لے لیں گے، ابھی ہم ساری پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر اس کی میں کسی اسم کے ساتھ یا ایز اے مضاف الیہ اگر اس کو میں بات کروں تو اس کا معنی ہو جائے گا میرا، میری، میرے۔ اور اگر یہ کسی حرف جر کے ساتھ آ جائے تو جو حرف جر کا معنی ہوگا اس حرف کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے واحد متکلم ہوتی ہے ای، اور پھر جمع متکلم ہوتی ہے ہماری نا۔ جی ہاں، اس کے معنی بھی ہم آخر میں پڑھیں گے کہ ورب کے ساتھ کیا ہوگا، اگر اس کا معنی ہم حرف کے ساتھ لگائیں تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ ہو گئی ہماری دو متکلم کی۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں حاضر کی طرف۔ حاضر یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی میں مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں حاضر کی، حاضر کی ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالتے ہیں نیچے مذکر کی۔ جی ہاں، حاضر مذکر۔ اب مذکر کی میں ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں گا اور اس کی میننگ میں آپ کو سب کی آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کی ہوگی واحد کی کا، پھر تثنیہ کی کما، اور پھر جمع ہوگی کم، کا کما کم۔ اس کے معنی سمپل ہوں گے، کا کما کم، اور جس کے ساتھ یہ لگ رہی ہوگی اس کے معنی اس حساب سے ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ ضمیر مرفوع متصل نہیں ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہو سکتی ہے اور ضمیر منصوب متصل ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب باری آتی ہے ہماری مؤنث کی۔ جی مؤنث، یہ حاضر مؤنث کی ہوگی۔ تو پہلے مذکر میں تھا کا، اور یہاں پہ ہو جائے گا اب کی۔ ٹھیک ہے، سمپل۔ اور پھر اس کے بعد کما سیم ہی رہے گا، اور پھر لاسٹ میں آ جائے گا ہمارا کننا، کننا کی کما کننا۔ تو یہ ہم نے اب تک 6 پڑھ لی ہیں اس کی۔ ان 6 کو آپ ذرا میرے ساتھ دہرائیے۔ کا کما کم، کی کما کننا،
جی اب چلتے ہیں ہم آگے. اب ہماری 6 رہ گئی ہیں صرف, وہ 6 ہوں گی ہماری ضمیر غائب. غائب ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن کو, یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جس کی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہی مذکر مؤنث کا فرق ہے, تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے مذکر, غائب مذکر. تو اس کی کیا ہوگی سب سے پہلی ضمیر؟ اس کی سب سے پہلی ہوگی ہو, اور پھر تسنیہ کی ہوگی ہما, ہو ہما ہم, اور پھر جمع کی ہوگی ہم, ہو ہما ہم. اسی طرح اب آ جائیں اگر ہم مؤنث کے اوپر, تو اس کی مؤنث کی ضمیر ہوگی سب سے پہلے ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں ہم مؤنث کی, مؤنث کیوں ہو گیا مؤنث کی. تو اس کے بعد ہماری ضمیر ہوگی مؤنث کی سب سے پہلی ہا, ہا. اس کے بعد ہوگی سیم ہما, ہما سیم ہی رہے گی. اور پھر لاسٹ ون ہوگی ہماری ہننا, جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا کننا, اس طرح ہوگی ہماری ہننا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیا آپ نے, بالکل بالکل سمپل سی بات ہے. ٹھیک, یہاں تک آپ کی کلیئر ہو گئی ساری کی ساری ضمائر. اب کہاں کس کا کیا معنی ہوگا, اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں تو ہم اس ضمائر کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. سب سے شروع سے دیکھتے ہیں ہم. جی متکلم سے دیکھتے ہیں. متکلم میں اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں ہیڈنگ, ان ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر متصلہ. ضمیر متصلہ بھی سیم ہوتی ہے اسی طرح. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متکلم کی یہاں پہ 2 ہوں گی, ای اور نا. اسی طرح حاضر مذکر کی دیکھ لیتے ہیں, تو سب سے پہلی ہوگی کا, دوسری ہوگی کما, تیسری ہوگی کم, حاضر مذکر کی. اور پھر حاضر مؤنث کی دیکھ لیتے ہیں, تو کی, پھر کما, اور پھر کننا. پھر اس کے علاوہ ہم غائب مذکر پہ آتے ہیں, تو ہوگی سب سے پہلی ہو, پھر دوسری ہوگی ہما اور ہم, اور مؤنث کی طرف آتے ہیں ہم, تو ہوگی ہا, ہما اور ہننا. جی ہاں. اب یہ مرفوع کب ہوتی ہے اور منصوب کب ہوتی ہے؟ مرفوع تو یہ والی ضمیر ہوتی ہی نہیں ہے, یہ آپ نکال دیں ذہن سے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں کہ مرفوع کون سی ہوتی ہے. لیکن یہ منصوب اور مجرور ضرور ہو سکتی ہے. منصوب یہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک ورب ہے ہمارا ضربا, ضربا اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا. اب میں اس کے آگے اس ضمیر کو نا اس ورب کے آگے ایز اے آبجیکٹ پلس کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آبجیکٹ ہمارا منصوب ہوتا ہے, اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے آخر میں. تو یہاں پہ زبر تو اس کے اوپر نہیں آ رہی ہوگی بظاہر, لیکن اس کے اعراب چینج نہیں ہو رہے ہوں گے بظاہر, لیکن یہ اس کے محل میں واقع ہو رہی ہوگی, تو اس کا اعراب محلی ہوگا. اور محلی اعراب ضمائر کا ہوتا ہے جو مبنی ہوا کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے, اور ضمائر ہماری مبنی ہوتی ہے. مبنی وہ ہوتا ہے جن کے اعراب نہیں بدلتے. یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے اندر. تو ہمارے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو ہر طرح کا ٹاپک ملے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے متکلم کی ضمیر. سب سے پہلے متکلم کی ضمیر میں تھی زیر, تو میں اس کے اوپر سے با کے اوپر سے زبر ریموو کروں گا, ادھر کر دوں گا زیر, اور پھر اس کو کر دوں گا یا ساکن, تو دربی. لیکن دربی نہیں ہوگا, یہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ورب کا اسٹرکچر خراب ہو رہا ہے. تو ورب کا جب اسٹرکچر خراب ہو رہا ہو تو میں دربا کو دربا ہی رہنے دوں گا, اور بیچ میں ایک نون کا اضافہ کروں گا جس کے نیچے زیر دے دوں گا میں. تو یہ پوری ہمارا ورب بن جائے گا دربنی. دربنی اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے مجھے مارا. دربنی اس نے مجھے مارا. ٹھیک, اب اس کی جگہ میں متکلم کی جمع کی ضمیر لگا دوں تو وہ ہو جائے گی ہماری ضربنا. ضربنا اس کا معنی ہو جائے گا اس نے ہمیں مارا. ٹھیک ہے, ایز اے آبجیکٹ رہے گی یہ. پھر اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ پرسن کی طرف, تو ضربا کا سب سے پہلے, سوری خواہ ہو گیا یہ, ضربا کا, پھر خواہ, ضربا کا اس کا معنی ہو جائے گا اس نے تمہیں مارا. اب پھر اگر میں کر دوں اس کو ضربا کما, تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے تم دونوں کو مارا. اور پھر اگر میں اس کو کر دوں ضربا کم, تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے تم سب کو مارا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایز اے آبجیکٹ رہے گی, اور آبجیکٹ چینج ہوتے رہیں گے. یہاں پہ ہمارا ورب اور سبجیکٹ ہمارا وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ورب چینج نہیں کر رہا. اچھا, اس ورب کے اندر آپ کو بظاہر کوئی ضمیر نظر نہیں آ رہی ہوگی ضربا کے اندر, لیکن اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے جس کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں, جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. لیکن وہ ہوتی کیا ہے اور کس طرح پتہ چلے ہمیں, وہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں جانیں گے. تو آپ آخر تک ضرور دیکھیے. ضربکم. اب ہم جاتے ہیں مؤنث کی طرف. تو ضربا کا تو تھا مذکر کے لیے, اب میں کر دوں ضربا کی.
दरबा की, तो ये हो जाएगा हमारा मोन्नस के लिए, यानी उसने तुम्हें मारा, यानी उसने तुम फीमेल को मारा, तुम मोन्नस को मारा। और इसी तरह अगर मैं करूं दरबा कुमा, दरबा कुमा, इसका माना हो जाएगा उसने तुम दोनों को मारा। अब दोनों मुजक्कर हो या मोन्नस हो, वहां भी कुमा था यहाँ भी कुमा था। लेकिन अब बात आएगी हमारी जमा में, सिर्फ मोन्नस होंगी अगर हमारी, अगर सिर्फ मैं मोन्नस से कह रहा हूँ उसने तुम सब औरतों को मारा, तो मैं इसको कर दूंगा दरबा कुन्ना, दरबा कुन्ना, दरबा कुन्ना, इसका मतलब हो जाएगा उसने तुम सब औरतों को मारा। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ ये आ रहा। अब हमारी बारी आती है गायब की जमीर की। अगर मैं बोलना चाहूँ उसने उसे मारा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा दरबा हु, इसका माना हो जाएगा उसने उसे मारा। अब यहाँ पे अगर मैं कर लूं उसने उन दोनों को मारा, दरबा हुमा, दरबा हुमा, इसका माना क्या हो जाएगा, उसने उन दोनों को मारा। अब मैं कहना चाहूँ उसने उन सबको मारा, तो मैं यहाँ पे बस हुम कर दूंगा इसको, दरबा हुम, इसका माना हो जाएगा उसने उन सबको मारा। लेकिन ये था सिर्फ मुजक्कर के लिए। अब बात आती है हमारी मोन्नस की, तो मोन्नस के लिए हम लगा देंगे सबसे पहले उसने उसको मारा, का माना हो जाएगा दरबा हा, दरबा हा, उसने उसको मारा। ठीक, दरबा तो हम एक मिसाल ले रहे हैं, आप कोई भी वर्ब लगाएं और इसके साथ माना इसका फिट कर लें। दरबा हा, इसका मतलब हो जाएगा उसने उस लड़की को मारा। ठीक, अब मैं कहना चाहूँ उसने उन दो लड़कियों को मारा। अब मुजक्कर हो या मुअन्नस, डुअल के अंदर, डुअल यानी तस्निया के अंदर मुजक्कर हो या मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक मुजक्कर हो एक मुअन्नस, दरबा हुमा, उसने उन दोनों को मारा। अब बात आती है हमारी आखिरी प्रोनाउन की, दरबा हुन्ना, दरबा हुन्ना, जो कि मुअन्नस के लिए है, मुअन्नस जमा के लिए, दरबा हुन्ना, इसका मतलब हो जाएगा उसने उन सब औरतों को मारा। ठीक, तो यहाँ तक हमारी बात ये क्लियर हो गई कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया अपना थर्ड ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। अब हमारी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल क्या होती है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल दो तरह हो सकती है। एक तो किसी चीज़ की बिलोंगिंग शो करने के लिए आ सकती है एज अ मुदाफ इले, और एक तो हरफ जर के बाद एज अ मजरूर आ सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एज अ मजरूर। एक मशहूर लफ्ज है, हरफ जर एक मशहूर लफ्ज है, इसका माना है लाम। लाम, जब ये कभी इसके ऊपर जबर होता है, कभी इसके ऊपर जेर, लेकिन यहाँ पे हम जबर लगा रहे हैं। अब मैं कुछ जगहों पे मैं इसके जबर लगाऊंगा, कुछ जगहों पे जेर। लाम है, इसका माना होता है, इसका माना होता है फॉर, लिए, यानी कोई चीज मैं अपनी शो करूंगा तो मैं अपने लिए कह दूंगा ली। जैसे अब मैं यहाँ पे एक एक प्रोनाउन लगा के आपको बता दूंगा। सेम इसी तरह जैसे ली मैंने किया, तो इसका माना हो जाएगा मेरे लिए, ली का माना हो जाएगा मेरे लिए। अगर इसको मैं कर दूं लना, तो इसका माना हो जाएगा हमारे लिए। अब मैं लाम जो है ये हमारा हरफ जर है, इसका माना है लिए, तो ये इस हरफ जर के बाद जो भी चीज होती है वो मजरूर होती है, यानी उसके नीचे जेर होती है। तो यहाँ पे असलन तो जेर नहीं आ सकती, असलन तो आ सकती है लेकिन महल्लन नहीं, महल्लन आ सकती है लेकिन असलन नहीं आ सकती। महल्लन क्यों आ सकती है? क्यों? क्योंकि ये मजरूर के महल में वाक़ हो रहे हैं ये प्रोनाउंस जमायर। लेकिन असलन क्यों नहीं आ सकती? कि ये मबनी है। ठीक है, ली और लना, मेरे लिए, हमारे लिए, ये तो आपने पढ़ लिया अभी। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ, यानी हाजिर की तरफ। तो सबसे पहले हो जाएगा लका, लका यानी तुम्हारे लिए, फिर इसका माना हो जाएगा लकुमा, लकुमा हो जाएगा तुम दोनों के लिए, और फिर लकुम अगर मैं इसको कर लूं तो हो जाएगा तुम सब के लिए, लकुम। और फिर अगर इसको मैं फीमेल में करना चाहूँ तो लकी, यानी तुम्हारे लिए, तुम एक औरत के लिए। फिर इसको भी अगर मैं तस्निया करना चाहूँ तो हो जाएगा लकुमा, यानी तुम दोनों औरतों के लिए। और इसी तरह लकुन्ना, लकुन्ना का माना क्या हो जाएगा? तुम सब औरतों के लिए, लकुन्ना, कुन्ना, लकुन्ना। ठीक, इसको फिर मैं अब मिटाऊं। अब हमारी बारी आती है गायब की तरफ। गायब के लिए मैं इसके साथ हु लगा दे रहा हूँ, सॉरी ये वाला हु नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, लहू हो गया, इसका मतलब हो जाएगा उसके लिए। जैसे हम आयतल कुर्सी में लहू का वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है उसके लिए। अब इसके बाद हमारी बात ये आती है उन दोनों के लिए कहने की, लहुमा, लहुमा, इसका माना हो जाएगा उन दोनों के लिए। और फिर इसको मैं अगर साकिन कर दूं, लहुम कर दूं इसको मैं, तो ये हो जाएगा उन सब के लिए। ये हो गया हमारा मुजक्कर का। बारी आती है हमारी मोन्नस की। मोन्नस के लिए लहा, लहा, लहा उसके लिए, लहा उसके लिए, यानी उस फीमेल के लिए, इसका मतलब हो जाएगा हर, फॉर हर। इंग्लिश में अगर देखें हम तो फॉर हर,
اور اسی طرح تسنیہ میں وہی رہے گا لہما، لہما یعنی ان دونوں کے لیے، اور پھر لہنہ، لہنہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ان سب عورتوں کے لیے۔ تو آج آپ نے پڑھ لیا حرف جر کے ساتھ کس طرح ضمیر مجرور متصل آتی ہے۔ اب رہ گیا ہمارا ضمیر مجرور متصل ایز اے مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ سب سے بہترین مثال مجھے اس کی لگتی ہے قلم۔ قلم ہم کہتے ہیں ایک پین کو، اب ہم قلم، 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 قلم کہتے ہیں ہم پین کو۔ اب میں قلم کو کسی کا شو کرنا چاہوں تو اس کے اوپر میں کس طرح پروناؤن لگاؤں گا؟ تو یہاں پہ میں اگر میں اپنا شو کرنا چاہوں، متکلم سے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے، تو میں یہاں پہ کر دوں گا قلمی، اس کا معنی ہو جائے گا میرا پین۔ اگر میں کہنا چاہوں ہمارا پین تو میں یہاں پہ کر دوں گا قلمنا، اس کا معنی ہو جائے گا ہمارا پین۔ اور اگر میں اب سیکنڈ پرسن کی طرف آؤں، یعنی کہنا چاہوں تمہارا پین، تو میں اس کو کہہ دوں گا قلموں کا۔ اگر دو کا کہنا چاہوں تو ہو جائے گا قلموں کما، قلموں کما۔ اور اگر میں کہنا چاہوں تم سب کا پین تو میں یہاں پہ کر دوں گا قلموں کم، قلموں کم، اس کا معنی ہو جائے گا تم سب کا پین۔ تو یہ قلم مضاف اور کم مضاف الیہ، مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ بھی محلاً مجرور ہوگا، لیکن اصلاً مجرور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی اعراب وغیرہ نہیں آتا۔ اب یہ محلاً اعراب، اصلاً اعراب، مبنی، معرب وغیرہ یہ کیا چیزیں، تو یہ سب سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے مطابق اس کے اوپر ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اب میں مؤنث کی طرف جاتا ہوں، تو قلموں کی ہو جائے گا سب سے پہلے، یعنی تمہارا پین۔ پھر مؤنث دو ہوں گی تو قلمکما ہو جائے گا تم دونوں کا پین۔ اور اسی طرح میں کہہ دوں اگر تم سب عورتوں کا پین تو ہو جائے گا قلمکنہ، قلمکنہ، اس کا مطلب جائے گا تم سب عورتوں کا پین۔ یہ ہم نے سیکنڈ پرسن بھی پڑھ لیا۔ اب میں اگر کہنا چاہوں اس کا پین، ہز پین، تو ہو جائے گا ہمارا قلمہ، قلم آتا تو الٹا پیش ہے، لیکن میرے پاس الٹے پیش کا آپشن شو نہیں ہو رہا اب تک، یا میں نے دیکھا نہیں اب تک، تو انشاءاللہ آپ کو یہ الٹا پیش اگلی ویڈیو میں مل جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ قلم ہو، پھر اس کے بعد قلم ہما، قلم ہما، پھر اس کے بعد ہمارا آ جائے گا قلم ہما کا مطلب ہوگا تو ان دونوں کا پین، اور پھر آ جائے گا ہمارا قلم ہم، قلم ہم کا معنی ہوگا ان سب کا پین، ٹھیک۔ اگر میں کہنا چاہوں اس ایک لڑکی کا پین، ہر پین، تو میں کہہ دوں گا قلمہا، اس کا پین۔ اگر میں کہنا چاہوں ان دو لڑکیوں کا پین تو میں کہہ دوں گا قلمہما، قلمہما، ان دو لڑکیوں کا پین۔ اگر میں کہنا چاہوں ان سب لڑکیوں کا پین تو ہو جائے گا قلمہن، قلمہن، ٹھیک۔ تو آج ہم نے پڑھ لی ضمیر مرفوع متصل نہیں پڑھی، ضمیر مجرور متصل پڑھ لی، ضمیر منصوب متصل پڑھ لی، اور ضمیر مجرور متصل دونوں پڑھ لی کے حرف جار کے ساتھ اور حرف مضاف مضاف الیہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ضمیر منصوب متصل ایک اور ہوتی ہے جو کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ حرف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں؟ انا، 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 کانا، لاکنہ، لیت، لعل، اس کے ساتھ جو بھی ضمیر آتی ہے اس کے ساتھ بھی اگر میں کر دوں انا کا، انا کا، تو یہ بھی ہماری ہوگی ضمیر منصوب متصل۔ خیر اس کو آپ اپنے طور پہ بنا لیجیے گا، اس کے ساتھ ساری ضمیریں لگا کے بنائیے گا۔ جب آپ بنا لیں اس کو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئے، کوئی کافی ٹائم خرچ کر کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں۔ ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ ورب کے اندر ایز اے سبجیکٹ ہوتی ہے۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ جیسے میں نے لکھا ضربہ، ضربہ کی ہی مثال لوں گا میں اس کے اندر، کیونکہ شروع سے میں ضربہ ہی چلا رہا ہوں، آگے چل کے ہم دوسری مثالیں بھی لیں گی۔ ضربہ، اس ایک لفظ کا معنی ہے اس نے مارا۔ اب جی جو اس کا معنی آ رہا ہے اس کے اندر بظاہر تو کوئی لفظ ہے نہیں موجود، تو ضربہ اس کا معنی ہو جائے گا اس نے مارا، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے، یعنی مستتر ہے۔ مستتر کہتے ہیں پوشیدہ ہونے کو، ضمیر مرفوع متصل اس کے اندر پوشیدہ ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح اگر میں اس کو فیمیل کر دوں ضربت، اب یہ جو تا ساکن آ رہا ہے نا، یہ بارز ہو گئی، بارز یعنی پوشیدہ نہیں ہے، سامنے ہے۔ اب یہ مستتر، بارز، یہ کیا چیزیں؟ یہ چیزیں ہم سب آپ کو سکھائیں گے، تو ہمارے چینل کو صرف سبسکرائب کر دیں آپ۔ ضربت، ضربت کا مطلب ہو جائے گا اس نے مارا، تو اس کے اندر جو تا ساکن ہے نا، یہ اس کی ضمیر ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح اب میں اس کو کر دوں ضربتا، تو یہ ہو جائے گا، اس کا معنی ہو جائے گا تم نے مارا، مذکر نے،
تو یہ جو تا ہے نا یہ اس کی ضمیر ہے جو کہ ایز اے سبجیکٹ یہاں پہ موجود ہے. اب میں اس کو فیمیل میں جانا چاہوں تو دربتی ہو جائے گا, سیم وہی رہے گا. اب اگر میں اس کو متکلم کرنا چاہوں یعنی کہنا چاہوں میں نے مارا تو ہو جائے گا دربتو. ٹھیک, یہ تو اس کے تھے نارمل. اب ہم چلتے ہیں اس کے ڈوئل کی طرف. سب سے پہلے 3rd% میل کا ڈوئل آ جائے گا دربا. یہ جو الف آ رہا ہے نا اس کے اندر یہ اس کا پروناؤن ہے یعنی یہ ضمیر مرفوع متصل ہے دربا. اور اس کے بعد پھر آ جائے گا یہ ہوتا تسنیہ, اب وہ جمع آ جائے گا دربو. سب سے پہلے تو یہاں پہ پیش ہو جائے گا دربو دربو, یہ لکھا اس طرح جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ان سب نے مارا. دربو واو الف جو ہے اس کے اندر یہ اس کی پروناؤن ہے جو کہ فائل کو شو کر رہا ہے. دربا دربا دربو دربت ہم نے پڑھ لیا دربتا. اب آ جائے گا دربتا دربتا, اس کا معنی ہو جائے گا ان 2 عورتوں نے مارا. اب اس کے اندر جو تا ہے نا یہ پروناؤن ہے, ضمیر مرفوع متصل ہے. آپ نے آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا, ابھی اور بھی کچھ سیکھتے ہیں ہم. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوبارہ سے سبسکرائب کر دیں, ضرور یاد سے سبسکرائب کر دیں. تو دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا. اب یہاں پہ آ جائے گا درب نا, یہ ہو جائے گا ہمارا اب ساکن, اور یہاں پہ آئیے دربنا, اس کا معنی ہو جائے گا ان سب عورتوں نے مارا. ٹھیک, دربتا ہم نے پڑھ لیا دربتما اب ہم دیکھ لیتے ہیں. دربتما یعنی تم 2 اور مردوں نے مارا یا تم 2 عورتوں نے مارا, دونوں میں ایک ہی رہتا ہے. دربتم اس کا معنی ہو جائے گا تم سب مردوں نے مارا. دربتی ہم نے پڑھ لیا تھا, دربتما وہی دوبارہ ہمارا ہو جائے گا. پھر اب رہ جائے گا ہمارا دربتنا. دربتنا کا مطلب کیا ہے, تم سب عورتوں نے مارا. ٹھیک, اب ایک ہمارا رہ گیا ضمیر مرفوع متصل متکلم جمع کی, یعنی ہم نے مارا ہم کہنا چاہیں تو یہ جائے گا ہمارا دربنا. تو فرینڈس آج کی ویڈیو میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم اسٹارٹ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. آئیے بالکل شروع میں چلتے ہیں. بیسک چیز جو اصل ٹاپک تھا ہماری آج کی ویڈیو کا وہ تھا ضمیر متصلہ. اس کے بعد ہم نے پڑھی ضمیر متصلہ متکلم کی ای نا, اس کا استعمال بھی پڑھا. حاضر مذکر کی کا کما کم, اور پھر حاضر مؤنث کی کما کننا, ان سب کا استعمال بھی پڑھا ہم نے کہاں کہاں ہوتا ہے. پھر غائب مذکر کی اس کا استعمال بھی پڑھا ہم نے ہو ہما ہم, اور پھر مؤنث کی ہا ہما ہننا. تو یہ ہم نے آج کی ویڈیو میں ساری ضمائر ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ ان سب کا استعمال مرفوع مجرور منصوب یہ کیا کیا ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور ضمیر مرفوع متصل کون سی ہوتی ہے, اور ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب متصل کون سی ہوتی ہے, یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ضرور بضرور ہماری اس چینل کو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, دین کمنٹ کریں دین شیئر کریں, اینڈ دین آخری اسٹیپ جو ہے نا آپ نے اگر اب تک نہیں کیا ہوا نا تو آپ بڑے کنجوس ہیں, تو اب آپ کر دیجئے سبسکرائب اینڈ دین بیل آئیکن. جی, تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ہمارے چینل کا نام ہے شعیب's نالجز. آئندہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے السلام علیکم, مع السلامہ, الى اللقاء, مع السلامہ.